الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما تعيشون تموتون وكما تموتون تبعثون وكما تبعثون تحشرون او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور ہمارے دینی بھائیوں، ہم اور آپ جانتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر جہاں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی بے شمار نعمتیں پیدا کی ہے اور وہ تمام نعمتیں اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے اور آپ کے فائدے کے لیے پیدا کیا۔ اس دنیا کے اندر اللہ رب العزت کی بے شمار نعمتیں ہیں کہ جن نعمتوں کی گنتی اگر کوئی شخص گننا چاہے تو وہ اپنی پوری زندگی گنوا سکتا ہے، پوری زندگی اس کو گننے میں لگا سکتا ہے، لیکن اس کی گنتی نہیں کر پائے گا۔ تو ان بے شمار نعمتوں میں سب سے بیش بہا نعمت، سب سے بہترین نعمت، سب سے بڑی نعمت جو اللہ تبارک و تعالی نے ہم سبوں کو عطا کیا ہے وہ ایمان کی نعمت ہے، اسلام کی نعمت ہے، اسلام کی دولت ہے کہ اس دنیا کے اندر جتنی بھی نعمتیں اللہ رب العزت کی پائی جاتی ہے ان تمام نعمتوں میں سب سے بہتر، سب سے افضل نعمت اگر کوئی چیز ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت ایمان کی نعمت ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اور دنیا کا یہ قانون ہے، یہ دستور ہے کہ جو چیز جتنی قدر والی ہوتی ہے، جتنی بڑی ہوتی ہے، جتنی عزت والی ہوتی ہے تو اس کا اتنا ہی اہتمام کیا جاتا ہے اور اس کی اتنی ہی حفاظت کی جاتی ہے۔ جس طریقے سے دنیا والوں کے نزدیک سب سے اگر کوئی شے قیمتی ہے، اللہ رب العزت کے نزدیک تو اگر سب سے بڑی شے اگر ہے تو وہ ایمان کی دولت ہے، لیکن دنیا والوں کے نزدیک سب سے بہتر اگر کوئی شے ہے، کوئی چیز ہے تو اسے دنیا والے ہیرے اور جواہرات کے نام سے جانتے ہیں، اور دنیا والے جب اس کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں تو اس کے اعتبار سے اس کی حفاظت کرتے ہیں کہ ہیرے اور جواہرات کو ہر کوئی شخص نہیں دیکھتا ہے، جو اس کی قدر دانی جانتا ہے وہی اس کی قدر کرتا ہے۔ تو اسی طریقے سے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ایمان والوں کے لیے، اسلام پر عمل کرنے والوں کے لیے سب سے بہتر کوئی شے ہے، سب سے بڑی دولت اگر کوئی چیز ہے تو وہ ایمان کی دولت ہے۔ تو اب ایمان کی دولت کو ہمیں اور آپ کو حفاظت کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ یہ ہماری قیمتی شے ہے اور قیمتی شے کو ہم اور آپ برباد نہیں کرتے ہیں، ضائع نہیں ہونے دیتے ہیں۔ تو اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمارے اور آپ کے اوپر احسان کیا، اپنا فضل فرمایا کہ ایمان کی دولت سے نوازا ہے، ایمان والوں کے گھر میں ہمیں اور آپ کو پیدا کیا، ایمان کی دولت دے کر اس دنیا کے اندر پیدا کیا، تو ہمیں اور آپ کو ایمان کی قدر کرنی ہے۔
لیکن جب ہم اپنے معاشرے کا، اپنے سماج کے اندر اس کے اوپر غور و فکر کرتے ہیں کہ ہم اور آپ ایمان کی کتنی حفاظت کرتے ہیں، تو آج مسلم معاشرہ اس کے اندر بہت لاپرواہی پائی جاتی ہے۔ آج ہمارے سماج کے اندر ایمان کی حفاظت کی کوئی اہمیت نہیں ہے، ایمان کی کوئی اہمیت نہیں۔ ہماری نظروں کے سامنے ہمارے ایمانوں کے اوپر ڈاکہ ڈالا جاتا ہے، ہمارے ایمان کو چھیننے کی کوشش کی جاتی ہے، اور ہمارا اور آپ کا یہ حال ہے کہ ہمارے سروں کے اندر جوئیں بھی نہیں ہینگتی، اس کی حفاظت کے لیے کوئی قدم نہیں اٹھتا ہے۔ بلکہ اگر اس معاشرے کے اندر یہ معاشرہ اتنا گندا ہو چکا ہے، اتنا ماحول خراب ہو چکا ہے ہمارے معاشرے کا، کہ اگر ہمارے معاشرے کے اندر کوئی نوجوان یا کوئی بھی شخص اگر ایمان کے اوپر عمل کرتا ہے، دین کے اوپر عمل کرنا چاہتا ہے، تو لوگ اس کے اوپر انگلیاں اٹھاتے ہیں۔ اگر مثال کے طور پر ہمارا ماحول اتنا گندا ہو چکا ہے کہ اس گندے ماحول کے اندر کوئی نوجوان دین کا لبادہ پہن کر کے نکلتا ہے، وہ اپنے چہرے کے اوپر اللہ کے رسول کی سنت کو سجاتا ہے اور شرعی لباس پہنتا ہے، وضاقتہ وہ اپنا درست کرتا ہے، نمازوں کی پابندی کرتا ہے، یعنی شریعت کے اوپر اگر وہ شخص، وہ نوجوان عمل کرنا شروع کرتا ہے، تو دوسرے لوگ تو درکنار اس کے والد خود اسے ٹوکتے ہیں کہ تم نے اپنی وضاقتہ کو کیسا بنا لیا، تم نے اپنے رہن سہن کو کیسا بنا لیا ہے۔ کبھی اس کے باپ اسے ٹوکتا ہے، کبھی اس کی ماں اسے نظر کی طرف اٹھا کر کے دیکھتی ہے، کبھی اسے خالہ پریشان کرتی ہے، کبھی رشتہ دار اسے پریشان کرتا ہے، غرض کہ وہ نوجوان یہ عاجز آ کر کے پھر وہ اپنی پرانی زندگی کے اندر چلا جاتا ہے۔ اتنا ماحول ہمارا گندا ہو چکا ہے، اتنا ہمارا معاشرہ بگڑ چکا ہے کہ آج ایمان جیسی دولت کی حفاظت کرنا اس معاشرے کے اندر بہت مشکل کام ہو چکا ہے، بہت مشکل کام ہو چکا ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی بہت بڑی نعمت ہے، اس کی ہمیں حفاظت کرنے کی ضرورت ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں اور آپ کو ایمان کی دولت سے نوازا ہے، تو ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ ایمان کا تقاضا کیا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر ہمیں ایمان کی دولت دے کر کے نوازا ہے، تو ہم اس کے مطابق، ایمان کے تقاضے کے مطابق ہم اور آپ زندگی گزاریں، اسلام کے مطابق ہم اور آپ زندگی گزاریں۔ اسلام ہمیں کس بات کی طرف دعوت دیتا ہے، کیا اصول اور کیا طریقہ ہمیں دیتا ہے، اس کے مطابق ہمیں اور آپ کو ایمان کی حفاظت کرنے کے بعد عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ آج جب ہم اور آپ اپنے معاشرے کا، اپنے سماج کا معائنہ کرتے ہیں، سروے کرتے ہیں، تو عملی میدان میں ہمارا مسلم معاشرہ بالکل پیچھے ہو چکا ہے۔ آج غیروں کے محلے کے اندر اسلامی شاعر پائے جاتے ہیں، اس کے مطابق اس کی زندگی گزرتی ہے، لیکن مسلم معاشرہ اپنے سوسائٹی کو چھوڑ کر، اپنے طور طریقے کو چھوڑ کر زندگی گزار رہا ہے۔ جو کلچر ہمیں دیا گیا تھا، جو طریقہ ہمیں دیا گیا تھا، آج ہم اس سے دور ہو کر کے زندگی گزارتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری دنیا بھی اچھی ہو جائے اور آخرت بھی اچھی ہو جائے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، چاہے وہ دنیا کی زندگی ہو یا آخرت کی زندگی ہو، کرنے کے بعد ہی ہمیں سکون مل سکتا ہے۔ عافیت ہماری زندگی میں عمل کرنے کے بعد ہی مل سکتا ہے۔ اور اس دنیا کے بارے میں کہ جس دنیا کو ہم اور آپ حاصل کرنے میں لگے ہوئے ہیں، اپنی پوری زندگی کھپا دیتے ہیں، اپنی ساری زندگی گنوا دیتے ہیں اس دنیا کو حاصل کرنے میں، اس دنیاوی زندگی کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ دنیا کی زندگی دھوکے کی زندگی ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔
کہ دنیا کی زندگی جو ہے بالکل دھوکے کی زندگی ہے، اصل زندگی جو پائیدار ہے، جو ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا کے ختم ہونے کے بعد ہمیں عطا کرے گا، وہ آخرت کی زندگی ہے، وہ آخرت کی زندگی ہے۔ اللہ کے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے ہم اور آپ امتی ہیں، جن کے ہم اور آپ نام لیوا ہیں، اللہ کے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دنیا میں رہنا کیسے ہے۔ قربان جائیے آقا علیہ السلام پر کہ ہمیں اور آپ کو زندگی کس طریقے سے اس دنیا کے اندر گزارنا ہے، اس کا اصول اور اس کا طریقہ ہر موڑ پر، زندگی کے ہر موڑ پر ہماری اور آپ کی رہنمائی فرمائی۔ تو اللہ کے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کی حقیقت کو بیان کرتے ہوئے کہ اس دنیا کے اندر انسان زندگی کس طریقے سے گزارے گا، اللہ کے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، کہ اس دنیا کے اندر اس طریقے سے رہو جس طریقے سے ایک اجنبی رہتا ہے، کہ ایک اجنبی کی کوئی پہچان نہیں ہوتی ہے، ایک اجنبی کی طرح رہنا ہے۔ تو یہ دنیا میرے محترم بزرگوں اور دوستو ہمارا مستقل زندگی گزارنے کا نہیں ہے، یہ ہمیشہ ہمیش کی زندگی دے کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا کے اندر نہیں بھیجا ہے۔ یہ دنیا ختم ہو جانے والی ہے، فنا ہو جانے والی ہے۔ تو اس دنیا کے اندر ہمیں اور آپ کو جو زندگی گزارنا ہے اس طریقے سے کہ اجنبی کی طرح یا ایک مسافر کی طرح، او عابر سبیل، ایک مسافر کی طرح، کہ جس طریقے سے مسافر دنیا کا سفر کرنے والا اپنے منزل کی تلاش میں نکلتا ہے تو اس کا سفر ایک عارضی ہوتا ہے، ایک مدت تک کے لیے ہوتا ہے، لامتناہی سفر نہیں ہوتا ہے، 2 دن 4 دن کے بعد وہ اپنے منزل پر پہنچتا ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے میرے محترم بزرگوں اور دوستو یہ دنیا کے اندر بھی ہم اپنے منازل کو، اپنے سفر کو طے کر رہے ہیں، جو ہمارا آخری ٹھکانہ آخرت ہے، ہمارا آخری ٹھکانہ آخرت ہے۔ اور اس دنیا کے اندر ہم اور آپ جیسی زندگی گزاریں گے اسی کے اعتبار سے ہماری اگلی زندگی مرتب ہوگی۔ اللہ کے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کما تعیشون تموتون، کہ تم دنیا کے اندر جیسی زندگی گزارو گے ویسی تمہیں موت آئے گی۔ آج اس دنیا کے اندر ہر شخص کی یہ خواہش ہے کہ ہماری جب موت کا وقت آئے، ہمارے موت کا وقت آئے، اس دنیا سے چل بسنے کا وقت آئے، تو اس وقت ہماری روح اچھی طریقے سے نکلے، کوئی پریشانی نہ ہو، کوئی تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے، اور اس زندگی کے ختم ہونے کے بعد جب ہم قبروں کے اندر ڈالے جائیں تو قبر بھی ہماری عافیت والی قبر بن جائے۔ ہر شخص اچھی موت کی تمنائیں کرتا ہے، جب بھی دعائیں کرتا ہے اللہ رب العزت سے تو اچھی موت کی تمنا کرتا ہے کہ اے رب مجھے اس حالت میں موت عطا کر کے میں کعبۃ اللہ کا طواف کرتے ہوئے ہماری روح قبض کر جائے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو صرف خواہش اور تمنا کرنے سے نہیں ہوگا، صرف خواہش اور تمنا رکھنے سے نہیں ہوگا۔ جو شخص یہ خواہش اور یہ تمنا رکھتا ہے، اللہ کے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جملے سے اس کو تنبیہ فرمائی ہے، اس کو ہدایت دیا ہے، اس کو تعلیم دی ہے کہ تم دنیا کے اندر جیسی زندگی گزارو گے اسی کے اعتبار سے تمہاری موت آئے گی۔ صرف تمنا اچھی موت کی کرنے سے نہیں ہوگا، بلکہ اس کے مطابق اپنی زندگی کو مرتب کرنے سے ہوگا، اس کے مطابق تمہیں زندگی گزارنے سے ہوگا۔ اور جیسی دنیا کے اندر زندگی گزارو گے، یعنی اگر تمہاری زندگی کے اندر تم نے اپنی زندگی کو عیاشی کے اندر گزارا، تمہاری ساری زندگی عیاشی میں گزری ہے، اور موت کے وقت یہ تم سوچو کہ ہم توبہ کر لیں ہمیں ایمان والی موت نصیب ہو جائے، تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو ایسا نہیں ہوتا ہے۔
تم نے شراب پیتے پیتے اپنی زندگی کو گزار دیا، جوا کھیلتے کھیلتے تم نے اپنی زندگی کو گزار دیا، رشتہ داروں کو ستاتے ستاتے تم نے اپنی زندگی کو گزار دیا، پڑوسیوں کے ساتھ تمہارا معاملہ ٹھیک نہیں ہے، دنیا کے اندر ایک دوسرے سے جو بھی معاملات ہوتے ہیں اس میں ہمارے معاملات ٹھیک نہیں ہیں، اور ہم یہ تمنا کر رہے ہیں، یہ ہماری یہ آرزو ہے کہ ہماری جو موت آئے تو ایمان والی موت آئے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ کے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہوگا، جیسی تم زندگی گزارو گے اس کے مطابق تمہاری موت آئے گی۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اگر ہم اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ جب ہم اس دنیا سے رخصت ہوں، اور اللہ تبارک و تعالی نے دنیا سے جانے کی ترتیب متعین نہیں کیا ہے، دنیا میں آنے کی ترتیب تو متعین ہے کہ پہلے دادا آیا، پھر دادا کے بعد اس کا بیٹا، ہمارے جو باپ ہیں وہ آئے، پھر باپ کے بعد ہم آئے، ہمارے بعد ہماری اولاد آئے۔ یہ ترتیب آنے کا سلسلہ تو ہے ترتیب وار کہ کس طریقے سے دنیا کے اندر آنا ہے، لیکن دنیا سے جانے کی ترتیب نہیں، دنیا سے جانے کی ترتیب نہیں ہے۔ ایک بستر مرض پر پریشان ہے، وہ اپنی بیماری سے پریشان ہے، وہ موت کی تمنائیں کر رہا ہے، رات دن وہ دعائیں کرتا ہوا ہوتا ہے۔ ایک بوڑھا شخص ہے، اسے پریشانی ہے، مصیبت ہے، وہ اپنی موت کی دعائیں کرتا ہے، اس کے رشتہ دار اس کی موت کی دعائیں کرتے ہیں کہ اسے موت دے دے کہ اسے سکون مل جائے، لیکن اسے موت نہیں آتی ہے، اور اس کے نظروں کے سامنے سے اس کے پوتے کا جنازہ اٹھتا ہے، اس کے بیٹے کا جنازہ اٹھتا ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، موت پکارنے کے بعد بھی موت نہیں آتی ہے، لیکن جس کا وقت متعین ہے اسے موت آتی ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اس دنیا میں آنے کی ترتیب نہیں ہے، آنے کی تو ترتیب ہے لیکن جانے کی ترتیب نہیں ہے۔ ہمارا وقت متعین نہیں ہے کہ ہم کس وقت جائیں گے، جانا تو طے ہے، یہ بات مسلم ہے کہ ہم اس دنیا کے اندر رہنے کے لیے نہیں آئے ہیں بلکہ جانے کے لیے آئے ہیں، لیکن کس وقت آ جائے گی موت وہ ہمیں معلوم نہیں۔ تو اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستو، بہترین شخص وہ ہے، اچھا انسان وہ ہے کہ اللہ کے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موتوا قبل ان تموتوا، کہ موت کے آنے سے پہلے تم موت کی تیاری کرو، موت کے آنے سے پہلے موت کی تیاری کر لو۔ اور اس دنیا کے اندر اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری آخری منزل، تمہاری آخری سانس اللہ رب العزت کے مرضی کے مطابق ایمان کے اوپر تمہارا خاتمہ ہو، اچھی موت آئے، تو تمہیں دنیاوی زندگی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 60 سال کی، 70 سال کی، 80 سال کی جو درمیانی عمر دی ہے، اس عمر کو، اس زندگی کو اللہ رب العزت کے مرضی کے مطابق گزارنا۔ اور سینکڑوں واقعات اس دنیا کے اندر پچھلے زمانوں میں گزر گئے جو کتاب کے اوراق میں ابھی تک موجود ہیں، کہ جس سے ہمیں اور آپ کو سبق ملتا ہے، اپنی زندگی کو سنوارنے کا سبق ملتا ہے۔ کتابوں کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے ایک عورت کا، کہ ایک عورت کے موت آ گئی، اس کی زندگی ختم ہو گئی، تو ان کے پاس 3 بیٹا تھا، تینوں بیٹا امام صاحب کے پاس گئے کہ میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے اور فلاں وقت میں اسے دفن کیا جائے گا، آپ جنازے کی نماز پڑھانے کے لیے آ جائیں گے۔ وقت متعینہ پر امام صاحب جنازے کی نماز پڑھانے کے لیے آئے، تو عجیب ماجرا دیکھتے ہیں کہ اس عورت کو ابھی تک غسل نہیں دیا گیا تھا۔ معاملہ معلوم کرنے کے بعد پتہ یہ چلا کہ اس عورت کا بدن اتنا بھاری ہو چکا تھا، اس کا جسم اتنا بھاری ہو چکا تھا اور اتنا کالا ہو چکا تھا کہ جو غسل دلانے والی پہلے زمانے کے اندر متعین ہوا کرتی تھی غسل دلانے کے لیے، اس غسل دلانے والی اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے کہ جو اس کو عذاب ہو رہا ہے کہ اس کے جسم کو کالا کر دیا گیا ہے، اس کا جسم بڑھتا چلا جا رہا ہے، کہیں اس پر غسل دلانے کی وجہ سے ہمیں بھی نہ عذاب آ جائے، تو غسل دلانے والی عورتوں نے اسے انکار کر دیا۔ بالمحال اس کے رشتہ دار عورتوں نے اسے غسل دیا۔ جب غسل دینے کا وقت آیا، غسل دیا گیا،
تو اسے جب کروٹ کرنے کا معاملہ آیا کہ اس کے پیٹھ کو بھی نہایا جائے، دھلا جائے، تو لاکھ کوشش کیا عورتوں نے، لیکن کروٹ وہ لاش نہیں ہو پائی۔ اس محلے کے اس لاش کے اوپر پردے کا اہتمام کیا گیا اور مردوں کو لایا گیا۔ 4-5 مردوں نے جا کر کے زبردستی بہت طاقت لگانے کے بعد اسے کروٹ کیا اور غسل دیا۔ غسل دینے کے بعد کفن دفن ہوا۔ جب قبر کے اندر رکھنے کا وقت آتا ہے، اس کے بیٹوں نے اسے قبر کے اندر اتارا۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، قبر کے اندر لٹانے کا طریقہ جو ہے کہ جس طریقے سے ہم دنیا کے اندر دائیں کروٹ پر سوتے ہیں، اسی طریقے سے قبر کے اندر بھی مردوں کو دائیں کروٹ لٹانا چاہیے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر صرف چت لٹا دیا جاتا ہے اور گردن گھما دی جاتی ہے قبلے کی طرف۔ نہیں، یہ طریقہ غلط ہے۔ بالکل کروٹ لٹایا جائے گا مردہ کو۔ تو جب کروٹ لٹانے کا نمبر آیا تو کروٹ لٹا دیا جاتا، پھر چہرہ گھوم جاتا، کروٹ لٹا دیا جاتا، پھر چہرہ گھوم جاتا۔ بالآخر اسی طریقے پر، اسی نہج پر چھوڑ کر کے جب اس بیٹا قبر سے نکلنے لگا تو اس بیٹے کو یہ محسوس ہوا کہ یہ قبر تنگ ہوتی چلی جا رہی ہے، اور لکھا ہے کتابوں کے اندر کہ لوگوں نے اس قبر کی آواز کو سنا کہ اس کی ہڈیاں ایسے توڑی جا رہی تھی جس طریقے سے لکڑیوں کو توڑا جاتا ہے۔ بالآخر جیسے تیسے اس عورت کو دفن کیا گیا، اور دفن کرنے کے بعد مولانا صاحب آئے تو اپنے ان کے ورثاء سے، ان کے بیٹوں سے معلوم کیا کہ ماجرا کیا ہے، آخر تمہاری ماں کے ساتھ یہ معاملہ کیوں ہوا؟ تو بیٹوں نے جواب دیا کہ ہماری ماں کبھی زندگی میں نماز نہیں پڑھی، ہم اسے نماز کی تلقین کرتے رہے، نماز پڑھنے کے لیے کہتے رہے، لیکن میری ماں نے کبھی نماز نہ پڑھا۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور ہمارے نوجوانوں، اپنے دلوں کے اوپر، بے نمازیوں، اپنے دلوں کے اوپر ہاتھ رکھ کر کے فیصلہ کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بے نمازیوں کی سزا دنیا کے اندر ہی دکھاتا ہے۔ آج ہم اور آپ اتنے سارے واقعات سننے کے باوجود ہمارا ہوش نہیں سنبھلتا ہے، ہماری زندگی نہیں سنبھلتی ہے۔ آج جمعہ کا وقت ہے، لوگ ہم جمع ہو گئے، پھر عصر سے ہم غائب ہو جائیں گے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اگر ہم اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ اگر ہماری اس دنیا کے اندر ہماری جب آخری وقت ہو، جب ہماری موت کا وقت آئے تو ہمیں کلمہ نصیب ہو جائے، ایمان والی موت نصیب ہو جائے، تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ کے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین، جو شریعت، جو طریقہ، جو اصول ہمیں دیا ہے، اس کے مطابق ہم اور آپ زندگی گزاریں۔ دنیا کی عیاشی میں نہ لگے رہیں، دنیا کی شراب خوری میں نہ لگے رہیں، دنیا والوں کو ستانے میں نہ لگے رہیں، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کریں، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کریں۔ آج ہم اور آپ ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے میں لگے ہوئے ہیں۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ بات طے کر لیجئے، یہ بات ٹھان لیا جائے کہ اگر اللہ تبارک و تعالی آپ کے دنیا کے اندر اگر انجام نہیں دے گا تو آخرت کے اندر آپ کو انجام اس کا ملے گا۔ ہم اور آپ دنیا والوں کو ستانے نہیں، بلکہ اس کے سکون، جس طریقے سے ہم اپنی زندگی کو سکون والی بنانا چاہتے ہیں، عافیت والی زندگی بنانا چاہتے ہیں، اسی طریقے سے ہم دوسروں کے لیے بھی اچھائی کو سوچیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔